بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ بیوی کیسے ہونی چاہیے۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے خصلیں بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے پھر نکاح میں مداومت اور نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نکاح 4 وجہ سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے وجہ کہ عورت کی مال کی وجہ سے، دوسری عورت کی خاندان کی وجہ سے، تیسری عورت کی جمال کی وجہ سے، چوتھی عورت کی دینداری کی وجہ سے۔ بس تیرے ہاتھ خاک آلود ہو تو دینداری کو کیا کر اختیار کر۔ سب سے پہلی جو خصلت ہے وہ ہے کہ عورت دیندار ہو۔ عورت یہ خصلت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر عورت اپنے ذات کے معاملے میں اور اپنے شرمگاہ کے معاملے میں کچی ہو تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ دوسرا جو خصلت ہے وہ ہے کہ عورت خوش خلق ہو، خوش اخلاق والی ہو۔ دیکھیے، وہ زبان دراز نہ ہو، اپنی شوہر کے غیبت، چغل خوری اور فضول لایانی کاموں میں مصروف نہ ہو۔ تو عورت کے لیے یہ خصلت بھی بہت ضروری ہے کہ عورت کیا ہو؟ خوش خلق ہو۔ تیسرا جو خصلت ہے وہ ہے کہ عورت خوبصورت ہو۔ دیکھیے، اگر آپ کی بیوی خوبصورت ہوگی تو آپ کی نظر کسی اور کی طرف پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ خصلت بھی بہت ضروری ہے کہ عورت کیا ہو؟ خوبصورت ہو۔ چوتھا جو خصلت ہے وہ ہے کہ عورت کا مہر کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ بیویاں وہ ہے جو خوبصورت ہو اور ان کا مہر کم ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والی وہ عورت ہے کہ جس کا مہر کیا ہو؟ کم ہو۔ تو مہر کم ہونا یہ بھی ایک عمدہ خصلت ہے۔ پانچواں جو خصلت ہے عورت میں جو دیکھنا چاہیے وہ ہے کہ عورت بانجھ نہ ہو۔ اگر عورت کے بانجھ ہونا معلوم ہو جائے تو ایسے عورت سے نکاح نہ کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالولود الودود، کہ وہ عورت جو بچی جنتی ہو اور شوہر سے محبت رکھتی ہو اس سے تم کیا کرو؟ نکاح کرو۔ تو یہ پانچواں جو خصلت ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ عورت بانجھ نہ ہو۔ چھٹا جو خصلت ہے وہ ہے کہ عورت کنواری ہو۔ عورت جب کنواری ہوگی تو شوہر کا عورت کے ساتھ محبت کیا ہو جاتی ہے؟ کامل ہو جاتی ہے۔ ساتواں جو خصلت ہے وہ ہے کہ عورت جو ہے نا حسب نسب والی ہو، یعنی ان کے خاندان والے نیک اور ان میں نیک بختی کی صفت پائی جاتی ہو۔ عموماً ایسے لوگ پھر اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کمزور ہو اور تو ایسے لوگ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ سست ہوتے ہیں، لہٰذا پھر ان کی اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ جب اولاد کی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ پھر جس طرح اپنے والدین کے گھر میں وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، جب وہ آپ کے گھر میں آئے گی تو وہ بھی وہاں بھی بگاڑ پائے گا۔ تو حسب نسب والی ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری۔ معزز سامعین، یہ 7 خصلتیں آپ دیکھیے کہ اگر یہ 7 خصلتیں عورتیں میں پائی جاتی ہے تو آپ کو اس لڑکی سے نکاح کرنا یا آپ کے لیے زندگی کا سکون اور نکاح میں مداومات کے لیے اور نکاح میں برکت کے لیے یہ 7 خصلتیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ کی شادی نہ ہوئی ہو تو ان 7 خصلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی سے نکاح کریں۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو کیا دی؟ ترجیح دی کہ دیندار ہونا چاہیے۔ یہ دینداری کا خصلت اس دور میں اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کی بیوی دیندار ہے تو وہ آپ کی غیبت نہیں کرے گی، وہ اپنی جان کی حفاظت کرے گی، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اسی طرح باپردہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے تو وہ اس میں بہت پیچھے ہوگی اور معاملہ بگڑ جائے گا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ چند مہینوں کے بعد آپ کا پھر ان سے کیا ہوگا؟ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں معزز سامعین، ان 7 خصلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزارے اور اچھی جگہ میں نکاح کریں۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی ٹاپک۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔